السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حسان بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب صف آرائی ہوئی تو مشرکین میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور میری ماں فلاں عورت ہے، تو مجھے اور میری ماں کو گالیاں دے لے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان روک لے۔ اس سے وہ کافر مشتعل ہو گیا اور پھر زبان درازی کرنے لگا۔ مسلمان نے اپنے پہلے کلمات دہرائے، پھر تیسری مرتبہ اس کافر کو کہا کہ اگر اب تو نے زبان درازی کی تو میں تجھ پر تلوار سے حملہ کر دوں گا۔ اس نے پھر وہی بات کی تو وہ اس پر حملہ آور ہوا، پس وہ مشرک پیچھے ہٹا۔ مسلمان نے اس کا تعاقب کیا اور مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس پر تلوار سے وار کیا۔ مشرکوں نے اس مسلمان کو گھیرے میں لے کر شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسے آدمی پر تعجب ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ دوستو، ایک نصرانی شخص مسلمان ہوا۔ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتا تھا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا تھا۔ پھر وہ شخص مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے ہیں جو میں نے ان کے لیے لکھ دیا۔ پھر وہ مر گیا، اس کے آدمیوں نے اس کو دفن کیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کو پھینک دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کام ہے۔ یہ جب ان سے بھاگ آیا تو انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کو اکھاڑ دیا اور اسے پھینک دیا۔ اب پھر اس کے ساتھیوں نے اس کے لیے گڑھا کھودا اور خوب گہرا کیا۔ پھر صبح کو دیکھا تو زمین نے اس کو دوبارہ بہر پھینک دیا تھا۔ اب پھر انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کام ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کو اکھاڑ کر اسے بہر پھینک دیا ہے، کیونکہ یہ ان سے بھاگ آیا تھا۔ پھر اس کے لیے خوب گہرا گڑھا کھودا۔ پھر صبح کو دیکھا تو زمین نے اسے بہر دوبارہ پھینک دیا تھا۔ اب وہ جان گئے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، انہوں نے بھی اسے پھر پھینک دیا۔ دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، چونکہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دریدہ دہنی سے کام لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک سزا دی اور اسے عبرتناک بنا دیا تاکہ مخالفین پر حجت قائم ہو اور دین اسلام کی صداقت کا ان پر اظہار ہو جائے۔ دوستو، اسی طرح اسماء یزید بن زید بن حسن الختمی کے پاس تھی، یعنی جو اسماء ہے یہ یزید بن زید کے پاس تھی۔ یہ اسلام میں عیب نکالتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتی، آپ کی مخالفت کرتی اور شعر کہتی تھی۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت آئے اور مکان میں داخل ہو کر اس کے پاس آئے۔ اسماء کے ارد گرد اس کے بچوں کی ایک جماعت سو رہی تھی۔ اس کے پاس چھوٹا دودھ پینے والا بچہ سو رہا تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے۔ ہاتھ سے ٹٹول کر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا، تلوار اس کے سینے پر رکھ دی جو جسم کے پار ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے دختر مروان کو قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی، ہاں، کیا اس بارے میں میرے ذمے کچھ اور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے بارے میں 2 بھیڑیں لڑیں گی۔ یہ کلمہ وہ تھا جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عمیر بصیر یعنی بینا رکھ دیا۔ دوستو، ابو عفق عمرو بن عوف سے 120 سال کا بوڑھا شخص تھا، یعنی ابو عفق عمرو بن عوف قبیلے سے تھا اور 120 سال کا یہ بوڑھا شخص تھا۔ یہ یہودی تھا، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتا اور شیر کہا کرتا تھا۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بکثرت رونے والوں میں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے، کہا کہ مجھ پر یہ نظر ہے کہ میں ابو عفق کو قتل کروں گا یا اس کے لیے مر جاؤں گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے اس کی غفلت کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ گرمی کی ایک رات ابو عفق میدان میں سویا۔ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہو گیا، وہ آئے اور تلوار اس کے جگر پر رکھ دی، پھر اسے دبا کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بستر میں گھس گئے۔ اللہ کا دشمن چیخا تو اس کے ماننے والے دوڑ کر آئے، بس وہ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ دوستو، ابو لہب کے بیٹوں کا نام عتبہ اور عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ ان سے طے ہوا، مگر جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے سے یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ عتیبہ اپنے باپ کی طرح بد زبان تھا اور شام کے سفر پر جانے سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دریدہ دہنی کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے غضب فرمائی اور شام کے راستے میں ہی یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ عتیبہ پس اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے رشتہ ختم کیا، اور جب اس نے ملک شام کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بد کلامی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط فرما۔ وہ مقام حوران پر اترے، یہ شیروں کی آماج گاہ تھی۔ رات کے وقت ایک شیر ان کے پاس آیا اور عتیبہ کو اس کے ساتھیوں سے پھاند کر یعنی ساتھیوں سے چھانٹ کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی شیر کو بھی گستاخ رسول کا پتہ تھا اور شیر نے بھی گستاخ رسول کو مہلت نہیں دی۔ شیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے آ گیا۔ دوستو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز کی محبت کرنے کا ڈھنگ اپنا ہے، اس کا طریقہ اپنا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں۔ دوستو، جب فتح مکہ کا دن آیا، یہ ایک نیا قصہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھپ گیا۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسے لے آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، 3 بار ایسے ہوا، ہر مرتبہ آپ نے انکار فرمایا۔ تیسری بار کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب میں نے اس کی بیعت لینے سے اپنا ہاتھ روک رکھا تھا تو وہ اس کی طرف اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کے جی میں کیا ہے، آپ ہمیں اپنی آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت والی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس بات میں تھی کہ مرتد کے بارے میں قانون کے مطابق فیصلہ ہو، یعنی مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، جب اس نے بار بار معافی کا تقاضا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی معافی قبول کر لی اور شان نبوت کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کرام کو فرمایا کہ نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہو۔ دوستو، اسی طرح ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک ام ولد لونڈی تھی۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ام ولد لونڈی کی تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے کہ اسلام کے شروع میں جب کوئی قیدی ہوتا تھا، مثلا اگر کوئی عورت قیدی بن کر آتی تھی تو اس کو غلام کے طور پر رکھ لیا جاتا تھا، تو پھر جس شخص کے پاس وہ غلام بن کر رہتی تھی، اگر اس شخص کی اس سے اگر کوئی اولاد ہو جاتی تھی تو اس عورت کو ام ولد کہا جاتا تھا۔ یہ وہ ام ولد لونڈی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، وہ نبینا شخص اسے منع کرتا مگر وہ باز نہ آتی، وہ اسے ڈانٹتے مگر وہ نہ رکتی۔ ایک رات وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرنے لگی تو اس نبینا شخص نے ایک برچھا لے کر اس کے پیٹ پر رکھ دیا، اس پر اپنا بوجھ ڈالا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس لونڈی کے پاؤں میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا اور اس نے اس جگہ کو خون سے لت پت کر دیا۔ صبح اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ کام کیا ہے اور میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ پس وہ نبینا شخص کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اضطراب کی کیفیت میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قاتل ہوں، یہ آپ کو برا بھلا کہتی، میں اس کو منع کرتا تھا مگر یہ باز نہ آتی تھی، میں اسے ڈانٹتا بھی مگر وہ اس ڈانٹ کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اس کے بطن سے میرے 2 موتیوں جیسے بچے بھی ہیں، یہ میری رفیقہ حیات تھی۔ گزشتہ رات جب یہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور برا بھلا کہنے لگی تو میں نے چھرا لیا یا برچھا لیا اور اس کے پیٹ میں رکھ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار گواہ ہو جاؤ، اس لونڈی کا خون ضائع گیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی تھی، تو ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا،
حتیٰ کہ وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون ریگاں قرار دے دیا۔ دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ خون ریگاں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ اسلام کے اندر اگر کسی کو قتل کیا جائے تو قاتل کو مقتول کی یا تو دیت دینا پڑتی ہے یا پھر مقتول کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ مقتول کے گھر والے اس قاتل کو معاف کر دیں۔ اگر قاتل کو نہ معاف کیا جائے تو پھر ان تین صورتوں میں سے ایک صورت لازمی ہوتی ہے کہ یا قاتل سے دیت لی جائے یا پھر قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ تو اس عورت کو قتل کیا گیا، لیکن جب آپ علیہ السلام کے ہاں اس عورت کا مقدمہ آیا تو آپ علیہ السلام نے نہ معافی مانگنے کا کہا اور نہ ہی قاتل کو قتل کیا گیا اور نہ ہی قصاص لیا گیا اور نہ ہی دیت۔ دوستو حویرث بن نقیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا، آپ نے اس کے خون کو ریگاں قرار دیا۔ یوم فتح یعنی یوم فتح مکہ کے اس شخص نے اپنے گھر میں چھپ کر اس کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا وہ گاؤں میں ہے۔ پس حویرث کو بتایا گیا کہ تجھے تلاش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے ساتھ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حویرث ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف بھاگنے کے ارادے سے نکلا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر اس کی گردن اڑا دی۔ دوستو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دشمن کی خبر کون لے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی میں حاضر ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ دوستو ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ اس حدیث سے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نقل کردہ اس روایت سے صاف زیر معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام گستاخ رسول کے قتل کا خود حکم دیتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت رحیم تھے، شفیق تھے، معاف کر دیتے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام معاف کرتے تھے، بہت شفیق تھے، بہت رحیم تھے، لیکن گستاخی کے معاملے میں آپ علیہ السلام معاف نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام گستاخ کو قتل کرنے کا خود حکم دیتے تھے۔ آئیں اور سنیں آگے والا واقعہ۔ دوستو بدر کے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، میرے دونوں جانب انصار کے دو کمسن بچے تھے۔ مجھے آرزو ہوئی کہ کاش میں ان سے زیادہ طاقتور کے درمیان ہوتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک نے مجھے دبایا اور پوچھا اے چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اب میں نے پوچھا تمہیں اس کی کیا حاجت ہے اے بھتیجے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ کہتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں گا تو اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔
جس کی موت ہم میں پہلے ہے۔ میں نے اس پر تعجب کیا۔ اب دوسرے نے مجھے دبایا اور وہی بات کہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تبصرہ بھی سنتے جائیں۔ دوستو، یہ چھوٹے بچے تھے، کم سن چھوٹے بچے تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ ابو جہل کدھر ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بچے کو پتہ تھا کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ آج پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ سزا کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ کون سے قانون میں لکھی ہوئی؟ آئیں ان بچوں سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کہاں سے سنا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے؟ افسوس ہے ہمارے حکمرانوں پر، افسوس۔ آئیں اور آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ لوگوں کے درمیان تیزی سے آ جا رہا ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا، دیکھو یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ اس پر جھپٹے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ دریافت فرمایا، کیا اپنی تلواریں صاف کر لیں؟ دونوں نے عرض کیا، نہیں۔ اب حضور نے دونوں کی تلواریں ملاحظہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ابو جہل کا نام عروہ بن ہشام ہے۔ یہ بنی مخزوم کا سردار تھا۔ جنگ بدر میں کفار کا سپہ سالار تھا۔ عہد جاہلیت میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھی، وہ اسی سے جانا جاتا ہے۔ اسے اس امت کا فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ اور دونوں نوجوانوں نے اسے قتل کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اللہ کے رسول کو گالیاں بکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلطنت مدینہ میں یہ مسئلہ معروف و مشہور تھا کہ اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل معافی جرم ہے، اور تنقیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم کی سزا قتل ہے، اور ابو جہل بھی اسی انجام سے دوچار ہوا۔ طبرانی میں ہے کہ ابو جہل کے قتل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا فرمایا۔ دوستوں، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے کعب بن اشرف کے بارے میں تھوڑا سا سنتے جائیں۔ دوستوں، یہ کعب بن اشرف یہ ایک سردار تھا اور بہت بڑا مالدار تھا، اور یہ یہودی تھا۔ اس کے کچھ رشتہ داروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہی رشتہ داروں میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو اس خبیث کے قتل کے اندر شریک تھے۔ یہ خبیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا کلمات اور اشعار کہا کرتا تھا، اور مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ اور یہ سارا واقعہ اس لعین کے قتل کے متعلق ہے کہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے رضائی بھائی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو کیسے قتل کیا۔ آئیں اور سنتے ہیں یہ واقعہ۔ دوستو، کعب بن اشرف ایک جاگیردار اور متعصب یہودی تھا۔ اسلام سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔
فتح بدر کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی تو اسے بڑا رنج ہوا۔ سرداران کفار کی ہلاکت کا پتہ چلنے پر کہنے لگا کہ آج کے دن زمین پر رہنے سے زمین کے اندر چلے جانا زیادہ بہتر ہے، یعنی مر جانا زندہ رہنے سے اچھا ہے۔ پھر وہ مکہ مکرمہ گیا تو اہل مکہ نے کعب سے پوچھا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا محمد کا؟ اس بدبخت نے جواب دیا کہ تمہارا دین محمدی سے بہتر ہے، العیاذ باللہ، کیونکہ اس نے ایذائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم کا ارتکاب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری فرما دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الله أكبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اللہ اکبر۔ یعنی حضرت مسلمہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اب سنیے ترجمہ حدیث کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ اس پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پسند ہے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کی پھر آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں، یعنی ایسے ذو معنی الفاظ جنہیں سن کر کعب بن اشرف خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، یعنی جیسے چاہیں ویسے کریں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے کہا کہ یہ شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور اس نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ کعب نے جواباً کہا اللہ کی قسم، ابھی اور بھی تھکائے گا، ابھی اور بھی تم اکتاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چونکہ ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، جب تک ہم انجام نہ دیکھ لیں انہیں چھوڑنا مناسب نہیں۔ میں تم سے 1-2 وسق قرض لینے آیا ہوں۔ کعب نے کہا کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارا کیا چیز گروی رکھنے کا ارادہ ہے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو گروی رکھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم عرب کے خوبصورت نوجوان ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ کعب نے کہا پھر اپنے بیٹے گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے کیسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ کل انہیں ہر کوئی گالی دے گا کہ انہیں 1 یا 2 وسق غلے کے عوض گروی رکھا گیا، یہ ہمارے لیے عار کی بات ہوگی۔ ہم آپ کے پاس اپنا اسلحہ گروی رکھ سکتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی راضی ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ پس وہ رات کو ابو نائلہ کے ساتھ آئے جو کعب کا رضائی بھائی تھا، اور قلعے کے پاس آ کر اسے بلایا۔ کعب بن اشرف ان کی طرف آنے لگا
تو کعب بن اشرف کی بیوی نے کعب سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی نائلہ ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو آواز ایسے لگی گویا اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ اگر شریف آدمی کو رات کے وقت بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ تیار ہو جاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ کے ہمراہ ابو عبس بن جابر، حارث بن عوف اور عباد بن بشر بھی تھے۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب کعب آئے تو میں اس کے بال ہاتھ میں لے کر سونگنے لگوں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں نے مضبوطی سے انہیں پکڑ لیا ہے تو تم اس خبیث کو قتل کر دینا، اور پہلے ایک بار میں اس طرح کروں گا، پھر تم اس خوشبو کو سونگنا۔ کعب ان کے پاس چادر اوڑھ کر آیا اور اس کا جسم خوشبو سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے آج سے زیادہ عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ کعب نے کہا میرے پاس وہ عورت ہے جو ہمہ وقت خوشبو سے معطر رہتی ہے اور عرب کی حسین و جمیل عورت ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کیا میں آپ کے سر کی خوشبو سونگ سکتا ہوں؟ کعب نے کہا ہاں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اسے سونگا، پھر آپ کے ساتھیوں نے بھی اس خوشبو کو سونگا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا دوبارہ اجازت ہے؟ اس خبیث نے کہا ہاں ہاں سونگو۔ پھر جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قابو کر لیا تو آپ کے دوسرے ساتھیوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سب حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی۔ تو دوستو ان تمام واقعات سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے، یعنی گستاخ رسول کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کسی بھی مہلت کا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سزا قتل ہی تجویز فرمائی، اور آج بھی اسی پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔